السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. हर किस्म की हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, तारीफात, तमजीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाती बबरकत के लिए बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए अल्लाह के तौफीक से आज के खुतबे में उन आमाल का तज़किरा किया जाएगा जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं। वो आमाल जिनका करने वाला जन्नत का हकदार हो जाता है, अल्लाह की जन्नत का वारिस बन जाता है। और यही दुनिया आखिरत की असल कामयाबी है। दुनिया के लिहाज से, दुनियादारों के लिहाज से दुनिया को पा लेना, दुनिया के अच्छे मनसब को पा लेना, अच्छा घर बना लेना, अच्छा कारोबार चला लेना, किसके अच्छे मनसब को पा लेना, ये कामयाबी है।
لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو خالق کائنات نے بیان فرمائی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مجہول کے صیغے استعمال کیے ہیں، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہا جو جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہ تو کوئی اپنی مرضی سے جہنم سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی اپنی مرضی سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ بچانے والی اللہ کی ذات ہے، جنت میں داخل کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو اس جنت کا وارث کن کو بنایا جائے گا؟ کون ہے وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے؟ تو آج کے خطبے میں انہی اعمال کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا وارث بنا دے، اور اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے۔ تو وہ اعمال جن سے انسان جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، ان میں سب سے بنیادی چیز، سب سے اہم چیز وہ عقیدہ توحید کا ہونا ہے۔ جس کو عقیدہ ٹھیک مل گیا، جس کا عقیدہ توحید والا ہوا، اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات وہو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، وہ صحیح معنی میں اللہ کو مانتا تھا، فرمایا کہ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق وہی ہے، عبادت قلبی ہو، عبادت قولی ہو یا عبادت فعلی ہو، دل کی عبادت ہو، زبان کی عبادت ہو یا بدن کی عبادت ہو یا مال کی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کا عقیدہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے ساتھ برابری کرنے والا نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، دوسری گواہی یہ دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهُ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور تیسری گواہی یہ دیتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ تین چیزوں کی گواہی، والجنت حق، اور چوتھی گواہی یہ دیتا ہے کہ جنت در حق ہے۔ اللہ نے اپنے فرما برداروں کے لیے جنت بنا رکھی ہے، جو اس کی منشا، اس کی مرضی، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ والنار حق،
اور پانچویں گواہی یہ بھی دیتا ہے کہ جہنم برحق ہے، اللہ نے اپنے باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ 5 چیزوں کی گواہی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل الجنہ علی ما کان من العمل، اس کے جو بھی اعمال ہوئے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس لیے عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ بار بار اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اہل علم سے بار بار رجوع کرنا چاہیے علم کی طرف، تاکہ توحید کی سمجھ آ جائے، شرک سے انسان محفوظ ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ زندگی کا آخری وقت آ گیا۔ ان کے شاگرد عبد الرحمن بن عثیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ملنے کے لیے کیا، اور وہ قریب الموت، اور وہ قریب الموت تھے۔ تو کہنے کہ بیٹا، جو بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی اور اس میں تمہارے لیے نفع تھا، میں نے ہر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں سنا دی۔ ایک حدیث جو میں نے تمہیں آج تک نہیں سنائی تھی وہ بھی آج تجھے سنا رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ سب تمہیں بیان کر دیا سوائے ایک حدیث کی، اور آج دنیا سے جا رہا ہوں وہ بھی حدیث میں بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، یہ بھی نہیں کہ کسی صحابی کے سے سن کر تو تجھے بیان کر رہا ہوں، میں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو بندہ دنیا سے گیا اور اس کا یقینی علم، پختہ علم تھا، اسے یقین تھا اس بات کا انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ فما حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے جہنم کی آگ پر اس کو حرام کر دیا، جہنم کی آگ میں اسے چھوئے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ جہنم پر حرام کر دیا گیا ہے، جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ تو بھائیو، عقیدہ توحید کو پہچان، بار بار اللہ سے عقیدہ توحید کے بارے میں ہی وہ رہنمائی لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم اور دائم فرمائے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ پہلا عمل ہے، اگر عقیدہ توحید ہوا، شرک نہ ہوا۔ ایک حدیث قدسی ہے اور اس میں اللہ کی بڑی رحمت اشکارا ہوتی ہے، بڑی رحمت۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس ایسی حالت میں آیا کہ تم زمین بھر کر گناہ لے کر آ گیا۔ اب زمین اور آسمان کا مابین اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم زمین بھر کر، زمین اور آسمان کا جو درمیان کا خلا وہ بھر کر گناہ لے کر آ جاؤ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، گناہ تھے لیکن شرک جیسا گناہ نہیں تھا، بڑیاں غلطیاں کی، گناہ کیے لیکن شرک جیسا گناہ جرم نہیں کیا تھا، لأتیتک بہا مغفرہ، میں اس سے کہیں زیادہ بخشش لے آؤں، کرم ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گی اس پر اگر شرک نہ ہوا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم جب اللہ کے پاس پہنچے تو ہمارے ذمے کوئی شرک جیسا گناہ نہ ہو، جانتے نہ جانتے جو بھی اگر ایسا کوئی بول رہا ہے، کوئی بات بولی ہے، کوئی خلاف شرع، خلاف عقیدہ بات کی، تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ دوسری چیز، جنت کو پانے کے لیے، جنت کا حقدار بننے کے لیے سب سے اہم چیز
عقیدہ توحید کے بعد وہ رسول اسم کی اطاعت اور فرما برداری ہے. سب سے پہلے اللہ کی شہادت اور اس کے بعد محمد الرسول اسم کی رسالت. عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل بدعات پر ہے. عمل وہ ہیں جو رسول اسم کی سنت نہیں ہے. زندگی کا دستور اور منشور وہ بنا لیا جو اللہ کے رسول والا نہیں تھا تو کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی, جنت کبھی نہیں پا سکتی. ہر وہ راستہ جو جنت کی طرف جانے والا تھا اللہ نے سارے راستے بند کر دیے, آگے ٹیکیں لگا دی, بند کر دی. اب ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. جو اس راستے پر چلے گا جنت کو پا لے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں کہ کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت جنت میں جائے گی, الا من ابا, سوائے وہ بد نصیب جو خود جنت میں جانے سے انکار کرتے. سارے جنتی ہو جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے, لیکن وہ جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا وقت کہ نہیں یا ابا یا رسول اللہ, اللہ کے پیارے حبیب کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے, جنت کا انکاری ہو جائے, کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری مان لی, میرے پیچھے چل پڑا, میرے راستے کو بنا لیا, میری نماز اپنی نماز بنا لی, میری عبادت اپنی عبادت بنا لی, میری تجارت اپنی تجارت بنا لی, میری خوشی اپنی خوشی, ہر عمل, خوشی غمی, ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیا, میں داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور ومن عصانی فقط ابا, جس نے نافرمانی کی وہ ہے کہ وہ خود ہی انکاری ہو گیا, وہ خود ہی نہیں جانا چاہتا. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. جس نے اللہ کی مان لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر لی, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ سے باغات میں, نعمتوں والے باغات میں, جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے سے نہریں چلتی. وذلک الفوز العظیم, فرمایا سب سے عظیم کامیابی یہی ہے. زندگی کا سب سے عظیم مقصد اللہ کی جنت کو پا لینا ہے, اور اس جنت کے مقصد کو وہی پائے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی. اور ایک لمبی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور فرشتے آ کر کچھ رسول کے سرہانے کھڑے ہو گئے, کچھ آپ کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے, آپس میں باتیں شروع کر, اور رسول اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کرنے لگے. کہنے لگے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال بیان کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائیں گے. دوسرے نے کہا اللہ کے رسول تو آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو کہنے لگے ان العین نائم والقلب یقظان, یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں, دل ہر وقت جاگتا رہتا تھا, اور دل بھی اللہ کی یاد سے معمور رہتا تھا. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. اور یہاں تک تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ کئی مرتبہ بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہوں, بھوک پیاس کے احساس ختم ہو جاتے ہیں. یہ صرف صلاحیت کے عمل کا یہ خیر اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی, کیونکہ رب کے حبیب تھے نا. کائنات میں اللہ نے دو ہی بندوں سے تو محبت کی ہے سب سے بڑھ کر, ایک اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے آنکھیں سو رہی ہیں, دل جاگ رہا ہے. کہا پھر ان کی مثال, کہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے بڑا عالی شان محل بنایا اور پھر اس محل کے اندر ایک ضیافت کا بندوبست کیا, ایک بڑا دسترخوان لگایا, ہر طرح کی نعمتیں جو انسان سوچ سکتا ہے, ہر قسم کی نعمت کا بندوبست کیا, کھانے پینے, مشروبات, معقولات, جو بھی چیزیں سب کا بندوبست کر. ایک بندے کو جاؤ بھائی باہر جاؤ, جو بندہ ملے اسے کہو کہ آ کے
اس محل کو بھی دیکھو اور ضیافت سے بھی لطف اندوز ہو۔ وہ جانے والا جاتا ہے، ہر ملنے والے کو دعوت ہے، ہر دن ملنے والے کو کہتے ہیں آؤ بھائی۔ دعوت عام ہے، کسی کے لیے خاص نہیں، سب کو بلایا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام کو اب اس کی مثال کی وضاحت کرو، اللہ کے رسول سمجھ جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے اور اس میں ہر قسم کی نعمت کو بنا دیا، اور ایک پکار لگانے والے داعی کو بھیجا، دعوت دینے والے کو بھیجا، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن اجاب الداعی دخل الجنہ واکل من المأدبہ، جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی وہ جنت میں بھی آئے گا، اس محل میں بھی جائے گا، واکل من المأدبہ، جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہے۔ ومن لم یجب الداعی، اور جس نے اس پکارنے والے کی پکار کو نہ سنا، سنی انسنی کر لی، اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کے طور پر کی، اپنی مرضی کی خوشیاں غمیاں، لم يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ ولم یأکل من المأدبہ، جنت کی نعمتیں بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال۔ اور آپ نے انتم تقحمون فی النار وانا آخذ بحجزکم، فرمایا لوگوں تم جہنم میں چھلانگے مار رہے ہو اور میں اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف بھیجا کہ کدھر کو جا رہے ہو، جنت کو پاؤ۔ اور رسول وسلم کی تمنا، آپ کی خواہش ہوتی کہ ہر بندہ جنت کا وارث بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ کی مجلس میں ایک یہودیوں کا ایک بچہ چھوٹا آیا کرتا تھا، لڑکپن کی عمر 10 11 سال 12 سال کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو آپ نے دیکھا وہ نظر نہیں آ رہا، پوچھا وہ بچہ آیا کرتا تھا، کسی نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ سوچیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے، ہم تو سگے بھائیوں کی بہنوں کی تیمارداری کے لیے بھی نہ جاتے، چاہے موبائل پہ 2 گھنٹے فضولیات میں وقت گزار دیں، لیکن کبھی بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کسی کو فون کر کے نہیں پوچھا کیا حال ہے، کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے، کیسی افطاری سحری ہو رہی ہے۔ ہر کوئی اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر ہے، اپنا ہی الو سیدھا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بچے کے سرہانے بیٹھ گئے، اس کے سر پہ پیار کیا، حال احوال پوچھا، اور وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، کہا بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس بچے نے بیماری کی حالت میں سے اپنی نظریں اپنے باپ کی طرف اٹھائیں، کہ باپ پاس کھڑا تھا، باپ کی نظر اٹھائی جسے باپ سے مشورہ کرتا ہے۔ اب یہودی کے گھر میں اللہ کے رسول بیمار پرسی کرنے کے لیے گئی، یہودی اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا آتے ابو القاسم، ابو القاسم جو فرما رہے ہیں بیٹا مان لو بات۔ بیٹے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یہ پڑھنا تھا کہ اس کی جان نکل گئی، اور رسول حسن کی خوشی کے مارے آنسو نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من اللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو اس کو جہنم سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوشی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، شکر اللہ تیرا تو نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما لے۔ تو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت کی ضمانت ہے، اور جس نے نبی کی نہ مانی قیامت کے دن رب اس کی نہیں مانے گا۔ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، میری آیتیں پڑھی جاتی تھی، میرے نبی کے پیغام تمہیں سنائے گئے، میرے نبی کے فرمان تمہیں سنائے گئے، حدیثیں سنائی گئی، فنسیتها، تو نے سنی انسنی کر دی، تو نے اپنی مرضی کی، اپنے رسم و رواج کو فالو کیا، اپنے بڑوں کے پیچھے لگے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج دنیا میں تم ہمیں بھولے، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جس کو اس کا رب بھول جائے۔
جس کو اس کا مالک خالق ہی بلا دے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ الیاذ باللہ، اللہ نے محفوظ فرمائے۔ آج نبی کی مان لو، کل جو کہو گے تمہاری مانی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ آج دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مانو گے، اللہ فرماتے ہیں جنت میں جو کہو گے ہم تمہاری مانیں گے۔ یہ زندگی اس کی منشا کے مطابق، کل کی زندگی تیری منشا کے مطابق ہو جائے گی۔ لیکن آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو دوسرا بڑا، سب سے بڑا سبب جنت میں جانے کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ان دو عقیدے کی بنیادی باتوں کے بعد تیسری چیز جو جنت میں جانے والی ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نماز کا حکم متقی ہو جو، روزے کا حکم متقی ہو جو، ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری۔ ان للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے کامیابی۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقیا۔ وہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان کو وارث بنائیں گے، من کان تقیا، جو متقی ہوگا۔ جنت کا حقدار وہی بنے گا جو متقی ہوگا، اور متقی وہ ہوتا ہے جو قدم قدم پہ دیکھے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف تو قدم نہیں جا رہا، میرے قدم اٹھ رہے ہیں کہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف تو نہیں، میرے اللہ نے اس کا مجھے حکم دیا میں جو کام کر رہا۔ اور بعض نے تقویٰ کی یہ بھی تعریف کہ الخوف من الجلیل، اللہ رب العزت سے ڈرنا۔ الخوف من الجلیل، اللہ جاہ و جلال والے کا ڈر خوف دل میں ہو۔ والعمل بالتنزیل، شریعت کے مطابق انسان کا عمل ہو۔ اور پھر اس کے بعد والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے تھوڑے پر راضی ہو گیا، شکوے نہیں کی، شکایتیں نہیں کی، اور دل سے نشکری کے کلمات نہیں کی۔ والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دے دیا شکر الحمد، کئیوں سے بہتر ہوں، کئیوں سے اچھا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، جوان بیٹا اچانک فوت ہو گیا، ایک ٹانگ کٹ گئی۔ مدینے کے بہت بڑے محدث ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ کا سارا علم، ساری حدیثیں رسول وسلم کی یاد کرنے والے ہیں۔ فرماتے مدینے کے بڑے بڑے علماء بھی آئے، اور پھر گورنر کیا سب رؤساء بھی آئے بیمار پرسی کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ لیکن ایک تسلی ایک جو بدو نے مجھے دی وہ آج تک نہیں میں بھولتا۔ ایک بدو، ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ عروہ آپ کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے تھے؟ کہا 4۔ کہا کتنے واپس لے لیے؟ کہا 1۔ کہا اللہ نے آپ کو 2 بازو اور 2 ٹانگیں دی، کتنے لیے؟ کہا 1۔ تیرے پاس کتنے رکھے؟ 3۔ تو پھر بھی اللہ کو شکر ادا کرو، اللہ نے زیادہ نعمت تیرے پاس رکھی ہے اور قلیل سے تم سے لی ہے۔ فرماتے اس بدو کی آواز سن کر یہ نصیحت مجھے اتنا حوصلہ ہوا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی، اللہ نے پھر بھی تو اس سے تھوڑا ہی لیا ہے، اور جو لیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جنت ہے۔ تو بھائیو، جس حالت میں اللہ رکھے راضی ہو جائیں۔ اللہ جانتا ہے زندگی کا سکون پانا چاہتے ہیں، زندگی کا مزہ پانا چاہتے ہیں تو اللہ کے لکھے پر راضی ہو جائیں۔ آج سے یہ عہد کر لیں، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، جو اس نے میرا مقدر لکھ دیا، جو اس نے میرے مقدر میں کر دیا، جو خوشی غمی مجھے ملے گی، اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ اللہ جانتا ہے، کبھی کر کے دیکھو، مصیبت آئی اور کہے اللہ میں راضی ہوں تجھ سے، اللہ تو نے یہ فیصلہ میرے لیے کیا ہے، اگر یہ تیرا فیصلہ میرے حق میں ہے تو میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، یہ وہ عمل ہے جو دنیا میں بھی سکون کا باعث ہے، آخرت میں اجر کثیر کا باعث ہے۔ ہم تو کیڑے نکالتے ہیں اپنی تقدیروں میں، ہمیں ذرا سی آفت پریشانی آ جائے ہم بڑے واویلے کرتے ہیں،
اللہ کے شکوے مخلوق کے سامنے کرتے ہیں؟ قناعت تھوڑے پہ اکتفا کرنا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور ہر دن آخرت کی تیاری یہ متقی بندے کا شیوا ہے. اس کا ہر دن جو گزرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کے لیے، اور اس کی سوچ کا زاویہ ہمیشہ آخرت ہوتی ہے. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. جس نے ہر عمل میں آخرت کا ارادہ کیا کہ اللہ یہ نیکی تیری رضا کے لیے ہے اور اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، وهو مؤمن، عقیدہ بھی ٹھیک تھا، فاولئک کان سعیهم مشکورا. اللہ فرماتے ہیں ان کی محنتوں کی قدردانی ہم کریں گے، ان کی محنتوں کا مول ہم دیں گے، ہم ان کو بدلا دیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. ہر عمل سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ایک نماز کیا، قرآن کریم کی تلاوت کیا، اللہ جانتا ہے. آپ صرف گھر سے مسجد میں آ رہے ہیں نماز کے لیے، اور صرف یہ ارادہ کریں کہ اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں. اللہ جانتا ہے یہ نماز آپ کو بہت سی نمازوں سے بہتر محسوس ہوگا. ایک نماز میں کسی ایک سجدے میں پڑھ کے اللہ جانتا ہے یہ نیت کرنے کہ اللہ لوجہک الکریم یا ربی، اللہ تیرے خوبصورت چہرے کے لیے، تیرے عزت والے چہرے کے لیے یہ میں سجدہ کر رہا ہوں. اللہ تمہیں دنیا بھی عزتیں دے گا، آخرت بھی عزتیں دے گا. کہ اللہ میں نے اپنے جسم کی سب سے قیمتی چیز تیرے سامنے جھکا دی ہے اور تیری عزت کے لیے جھکا دی ہے. تو حق رکھتا ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے، تو حق رکھتا ہے تیرے سامنے پیشانی ٹکا دی جائے. کبھی اس کی قدردانی کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہارا کیسے وزن بڑھاتا ہے، پھر تمہاری شان کیا ہوگی، پھر تمہارا مقام کیا ہوگا. تو بھائیو جو عمل کرو وہ اللہ کی رضا کے لیے، تقویٰ پرہیزگاری کو بنا لو. یہ وہ عمل ہے جو انسان کو جنت کر لے جائے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس گھر کا وارث متقین کو بنائیں گے. اور اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہے انسان دین کے علم کو سیکھے. دین کو سیکھنا، آپ کے پاس جتنا ہی وقت ہے، تھوڑا بہت جو بھی آپ سو سکتا ہے، دین کی تعلیم سیکھنا شروع کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو دین کو سیکھنے کے راستے پر چل پڑا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، میں مدرسے کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ یقین کر لے کہ میں جنت کے راستے پر چل پڑا ہوں. میرا چلنا یہ جنت کی طرف ہے، میرا سفر یہ جنت کی طرف ہے. تو بھائیو دین کو سیکھنا. سعودیہ کے اندر یہ میں نے بات دیکھی ہے، عصر کی نماز کے بعد سعودیہ کے لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے، عصر نہیں تو پھر مغرب کے بعد اکثر بیشتر لوگ مدینے کے لوگ مسجد نبی میں آ جاتے ہیں. بوڑھے ہیں تو بوڑھے 10-15 بیٹھے ہیں اور ایک ان کو معلم قرآن کریم پڑھا رہا ہے. عربی ہیں پھر قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر سیکھ رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ بس 10-12 سال کے بچے بھی ہم نے پڑھانے کے لیے بھیجنا، نہیں، ہر عمر کا بندہ دین سیکھ رہا ہے. مغرب سے عشاء تک بیٹھ کے دین سیکھنا ہے. اگر عربی ہیں ضرورت نہیں کہ آپ 2 مہینے میں 2 سال میں حفظ کریں، ضروری نہیں آپ سارا حفظ کریں، کچھ نہ کچھ قرآن کریم یاد کریں. پورے عربی بیٹھے ہیں قرآن کریم یاد کریں، حفظ کر دیں. ہم کہتے ہیں بھی ہماری عمر تو گزر چکی ہے. جتنا تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا تیری قبر اتنی روشن ہو جائے گی. ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے، ذرا دیکھیں، جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، کتنا میرے پاس قرآن ہے، میرا قرآن سے تعلق کیا ہے. قرآن سیکھیں، اس کا معنی سیکھیں، نماز سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں. کتنے ایسے بھائی ہیں عمریں بیت گئی ہیں، تسبیحات کا پتہ نہیں، غلط تسبیحات پڑھ رہے، غلط سورہ فاتحہ پڑھ رہے، غلط تشہد پڑھ رہے، کبھی سیکھے نہیں، نہ کوشش ہی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک میں جو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھ کے اس نے ایک آیت قرآن کریم کی سیکھی، ایسے ہی جیسے اس نے مال کی لدی ہوئی ایک اونٹنی حاصل کر لی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھا، میرے صحابہ
یہ فجر کے بعد کون ہے تم میں سے جو وادی بتا جائے جہاں اونٹوں کی منڈی لگتی ہے مدینے کے اندر، وہاں جائے اور وہاں سے خالی اونٹ میں مال کی لدی ہوئی صحت مند تندرست جوان اونٹنی مال سے لدی ہوئی لے کر آئے۔ صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کی خواہش ہوگی فجر پڑے اور سارے وہیں پہنچ جائیں۔ فرمایا جو مسجد میں آیا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد فجر کے بعد ایک آیت سیکھی وہ مال سے لدی ہوئی اونٹنی سے بہتر ہے، جس نے 2 سیکھی وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر، جس نے 3 سیکھی وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تمہارے فرمائے اذن نکفر یا رسول اللہ، لگے پھر تو ہم زیادہ سیکھیں گے، کثرت کر دیں گے۔ انا فاللہ اکثر، اللہ اس سے زیادہ اجر دینے والا ہے، جتنا بڑھاؤ گے اپنے لیے ہی بڑھاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 3 سیکھیں، نماز سیکھی، جوان ہے ماشاءاللہ پتہ ہی کوئی، ابھی آپ کی عمر دعائیں سیکھیں، صبح شام کے اذکار سیکھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، لیکن کوئی شعور نہیں، کوئی ترغیب نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی محبت نہیں، بس ٹھیک ہے پیر میں ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوگی تو پھر کیا ہوا۔ نہیں، سیکھو دین، آج اس کی قدر کرو، کل تمہاری قدر ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان نظر اللہ امرا سامع مقالتی، اللہ اس بندے کے چہرے کو ہمیشہ خوش باش رکھے گا جس نے میری بات میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، پھر آگے پہنچایا۔ اور اہل علم نے لکھا ہے یہی وجہ کہ عالم بوڑھا بھی ہو جائے، وہ بیماری کا شکار بھی ہو جائے، لیکن اس کے چہرے پر حدیث رسول کے تر و تازگی پائی جاتی ہے، اس کے چہرے پر افسردگی کبھی نہیں دیکھو گے۔ یہ رسول کی حدیث کا امتیاز ہے، یہ رسول کی حدیث کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اور ایک یہ کہ کسی عالم کو فارغ نہیں ہوگا دماغی جس نے رسول کی حدیث یاد کی ہو اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ یہ اہل علم اس کی تفسیر کی، ہم ابن میانہ فرماتے ہیں کہ حدیث رسول کو پڑھنے والا بوڑھا بھی ہو جائے اس کے چہرے پر اللہ نے تر و تازگی رکھی ہے، اللہ نے اسے خیر پر رکھا ہے۔ تو بھائیو رسول کے فرامین جاتے ہیں، دین سیکھنا، دین کو آگے پہچانا یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ اور ہمیں یہ مت سمجھو تم دین سیکھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہو، تم یہ یقین کر لو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، وہ سمجھ لے اللہ نے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی سنتی عشرۃ رکعۃ فی کل یوم ولیلہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دن اور رات میں 12 رکعات سنت موقدہ پڑھے گا، ہر فرضی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جو 12 رکعات دن اور رات کی نمازوں کے ساتھ پڑھے گا، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ 2 رکعتیں فجر کے ساتھ، 4 ظہر سے پہلے 6 ہوگی، 2 ظہر کے بعد 8 ہوگی، 2 مغرب کے بعد 10 اور 2 عشاء کے بعد یہ 12 رکعات میں جس پر ہمیشگی کرے گا، ہر دن ایک محل۔ ٹھیک ہے نا، وجہ اتنے محل کرنے کے ہیں، ہم کہتے ہیں دنیا کے لیے ایک دکان سے کہتے ہیں پوری مارکیٹ کا مالک بن گئے، اور کہتے ہیں جنت میں اتنے محل کرنے کے ہیں، اور میں ہر دن ایک محل بنا دیا جائے گا جو یہ 12 رکعات پڑھے گا۔ کیوں بھائیو کو جنت میں لینی ہے نا، یہ عہد کر لی، اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرضوں میں جو کوتاہی ہوگی قیامت والدن وہ کوتاہی نفلوں سے سنتوں سے پوری کی جائے، اور جس نے سنتیں نہ پڑھی نماز پڑھی سب بھاگ گئی۔ اب تو کئی بھائی نے ویسے چھوڑ کر بھی بھابی سنتیں پڑھتے نہیں، بھئی یہ ایسے کام نہ کریں، سنتوں کی ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے، پڑھا کریں۔ جو فرضوں میں کوتاہی ہوگی قیامت والے سنتوں سے پوری کی جائے گی، اور اگر سنتیں پڑھی نہ ہوئی تو پھر کوتاہی تو رہ گئی، اور جہاں کوتاہی ہوگی نماز میں فیل ہو گیا، ہر کام میں فیل ہو گیا، اللہ میں محفوظ فرمائے۔ اور ایک حدیث ہر بھائی اس پر عمل کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، جس بندے نے 40 دن باجماعت نماز ادا کی، جس بندے نے 40 دن باجماعت نماز ادا کی، کتب اللہ لہ براءۃ، کتب لہ براءۃ، اللہ اس کے لیے 2 سرٹیفکیٹ لکھ دے گا۔ ایک سبب براءۃ من النار کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے،
اللہ ہم سب کو عذاب فرما دے. اور الحمدللہ اس حدیث پر میرا عمل ہے اور میں عمل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس پر عمل کریں. ہر بندہ یہ تہیہ کر دے کہ زندگی میں ایک مرتبہ رسول کی حدیث پر عمل کرنا ہے. اور بھائیو سرٹیفکیٹ مل جائے جہنم سے آزادی کا، اس سے بڑی سعادت مندی کیا. اور مجھے پتا ہے انشاءاللہ جب آپ 40 دن پڑھیں گے نا، اب عمر بھر کر کے نمازی بن جائے. جس نے 40 دن با جماعت نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، جماعت فوت نہ ہو، تو اللہ اس کو دو سے ایک جہنم سے آزادی کا اور براءۃ من النفاق، وہ منافق نہیں ہوگا. اللہ کی سے منافقین میں نہیں لکھا جائے گا، وہ مومنین میں لکھ دیا جائے گا. تو جنت کے حصول کے لیے رسول اللہ نے بہت سے اعمال بیان کیے فرمائے، ان میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اللہ یہ تمام اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے فوت شدگان کو، سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.